أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر جو ہے وہ انسان کے نجعل الاتیان ذہن میں جو چیز بالمستحب رہی ہو اس لحاظ سے اس پر عمل الاتیان کرنا ضروری ہے. واجبا بما له من احکام المستحب. مثلا کوئی انسان جب یعنی نظر کر رہا ہے نظر مثلا کہ مثلا میں نماز شب پڑھوں گا، يصلي صلاة الليل تو اب اس کے ذہن میں ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. اس وقت ذہن میں جو ہے اس حد تک اس صلاة پر الليل عمل کرنا ضروری مستحب ہے. اختيارا هم يجوز فيها الجلوس والنوم ويمشي يقرأ النذر فقط یعنی یہ يسوي تو الاتيان اس نظر کا سے بهذا فرق صرف اتنا المستحب پڑے گا کہ مستحب جو ہے الاتيان اس کو واجب ادا کرنا اب واجب ہو جائے گا. ومن کیسے ادا کرنا؟ یہ جو اس کے المسائل ذہن میں صاحب پہلے سے العروة آیا ہو رحمة رہا الله ہو. عليه على اور قوة عربے میں نقله باقاعدہ موجود ہے یہ مسئلہ. اختلفت فتاواه في نفس العروة هاي المسألة کام واجب اپنی جگہ پر ہے، وكونه أحكام مستحب اگر الواجب له کو اس طرح ضوابط انسان نظر کرے وضوابط تو جو ذہن میں ہے کہ میں اس طرح بجا لاؤں گا وہی الدليل کافی ہے. عندنا يوفون بالنذر يعني نذر یعنی أن يأتي احکام بهذا مستحب کو المستحب بما انجام دے گا. اب يلبسه اس کو من انجام دینے کا طریقہ جو أما في مستحب کو انجام نذره دینے کا طریقہ، النذر اس مستحب خاص کو انجام دینے أنه کا طریقہ وہی رہے گا. اور نظر بھی اسی طرح ہے. يصلي صلاة الليل عن قيام لأن النذر هكذا لازم يصلي عن قيام. أما إذا جیسے نذر انسان يصلي نظر کرے صلاة کہ میں الليل نماز لا شب پڑھوں گا يجوز تو اب جیسے نماز شب پڑھ سکتا ہوں پڑھے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. أكثر من هذا ما كله ما يصير واجب حتى يكون له أحكام اس سے الواجب. بڑھ زیادہ کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. أكثر من هذا الدليل لا يدل. نماز ولذلك مستحب میں جماعة جماعت جائز نہیں ہے، نظر کے ذریعے الصلاة سے بھی نہیں ہو پائے المستحبة غير مشروعة بدعة غیر سوائے إلا نماز في استسقاء. صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيد عندما تكون مستحبة وہ بھی الجماعة اس کی دلیل خاص ہونے مشروع کی على وجہ سے. وہ الدليل الا الخاص. مستحب نماز جماعت سے نہیں ہو سکتی. سلام عليكم. موضوع أحكام بل اس کو میں نے بہت دفعہ تکرار کیا ہے کہ ظاہر من دلائل مكرر یہ ہے عرض كردم کہ غیبت ظاهر کبریٰ میں أدلة این است که فقیہ در جامع زمان الشرائط غیبت کبری فقیه امام جامع معصوم کی جگہ الشرایط پر ہے، کچھ چیزوں پہ استثناء جای ہے. امام معصوم الا اون ستا استثناء کچھ چیزوں کو استثناء کیا. یعنی مثلا امام امام معصوم معصوم کو ولایت اموال پر داره ولایت حاصل ہے، فقیہ اموال کو نہیں داره حاصل ہے. فقیه جامع الشرایط نداره ولایت بر نفوس داره امام معصوم فقیه جامع خون الشرایط پر نداره یعنی ولایت خون پر امام کے پاس ولایت ولایت بر ہے، دماء داره فقیہ کے پاس اعراض نہیں ہے. فقیه جامع الشرایط نداره غیر از اینا ولایت بر همه چیز داره. یعنی اگر اگر امام امام معصوم معصوم حکم علیہ کر دیں السلام کہ کل حکمی عید کرد ہے تو فردا کیا عیده حکم ہے؟ چی وہ بود فقیہ کے پاس بھی وہی. وقتی که فرمودن وہی لله الحجة احکام امام عليكم وأنا معصوم حجة الله یعنی غیبت همون کبریٰ احکام میں امام معصوم رو فقیہ کے لیے، فقیه جامع مگر وہ الشرایط جو بر استثناء امام ہو. یہ ولایت تین داره چیزیں ہیں. الا اون جا که استثناء شده که این سه اگر چیز امام معصوم عید کا حکم دے تو کل اگه عید امام ہے، معصوم حکم میکرد فردا عیده اتباع کرنا ضروری ہے. فطره چی بود فقیہ حکمش بھی ایسے ہی. حکمش بود باید اتباع کرد اینم همینجور الکلام
بله امام ہاں اون که دید اول رسالے میں یعنی توضیح المسائل کے اول میں لکھتے ہیں این چیز را تو اول رسالهات و کہ امام اول معصوم اور روایت فقیہ میں داره جامع شرائط میں کیا ہے فرق فرق ہے امام معصوم کہ علیه فقیہ السلام جائز با الخطا ہے فقیه جامع شرایط اینه که کیونکہ برای جائز خود جایز الخطا ہے الخطاست وقت چون جایز الخطاست قول فقیه جامع کہ شرایط در وہاں بیان حجت حجت ہے چه احکام کہ مقلد کے چه علم رفوعات یہ احکام در کہ بیان حجت چه علم نہ رکھتا مقلد ہو کہ فقیہ سے علم به واقعا غلطی اشتباه ہوئی فقیه چه در احکام یا علم به اگر اسے مستند علم ہو کہ فقیه فقیہ نے یہاں نداره پر غلطی کی ہے اما اور حجت دلیل ہو اس کے نداره پاس کہ غلطی کی ہے تو پھر اس کے لیے فقیه جامع شرایط که اماره است دیگه اماره اس کے در اوپر حکم نہیں عمل ظرفشه کرنا ضروری نہیں ہے اگه خود این مقلد یقین کرد که این دوتا عادلی که مثلا این مرجع تقلید مثلا اگر حکم اس رو برش مقلد کو کردن عادل اطمینان ہو جائے کہ نیستن فلاں شخص جس کو لوگوں نے میتونه عادل برای سمجھا وہ این عادل نہیں مقلد ہے تو اس حجت شخص درست کے لیے اس کی قرار تقلید بده جائز ہاں وہ اب وہ بات خود فقیہ کی اون گردن کے اوپر جس نے ادعا اون کیا دیگه کہ وہ گردن مرجع ہے خودش مقلد وہ اس اما کے اگه اوپر ہے بین خود و خدا یقین داره که این فقیه در این حکم شرعی اشتباه کرده مثال کے طور پہ اس یا کے پاس دلائل مدارکش غلط ہیں یا مثلا اس یا در موضوع این میں اس نے موضوع غلطی که کی ہے کہ کل عید ہے برداشته یہ سب یا کا فرض ذمہ دار خود آخر فقیہ ماه ہوگا لیکن اشتباه کرده مقلد اصلا جب تک اس جایز کے اینه پاس عمل کنه دلیل چون در نہ ہو جای فقیہ کے شکه غلط ہونے کی حجیت قول یقین فقیه نہ در ہو جای اس شکه کے لیے فقیہ کے حکم پر عمل کرنا ضروری در ہے ظرفش یہی فرق ہے فقیہ اور امام میں امام اگر کہتے تو پھر اس کو معلوم ہے کہ امام غلط نہیں ہو سکتا لیش لا جس بناء طرح على میں ما نے پہلے بھی عرض ذكرنا من کیا کہ اس انه مسئلے میں اختار الله بنا یہ ہے کہ احبهم خدا اليه اختیار کرے ان میں سے کون سی بہتر ہے لہٰذا وہ چار صورتوں میں نماز کو دوبارہ يشمل پڑھ سکتا الصور الاربع ہے ایک تو اس پہ روایت ہے الصور الاربع مثلا سے ایک نماز الواردة پڑھی الواحدة بها رواية فرادہ پڑھی وهي انه اذا بعد صلى جماعت شروع صلاته ہوئی ظهرا وعصرا روایت موجود فرادى ہے کہ یہ بعدين انسان اسی أقيمت نماز کو جماعت الجماعة سے پڑھ سکتا ہے رواية أكو أنه يجوز أن يعيدهما اسی طرح جماعة ایک روایت ہے دوسری اور هذا دوسری رواية أكو ایک بها روایت یہ کہ جس میں روایت میں ورواية کہا أكو گیا یختار يختار اللہ الله أحبهما اللہ إليه اختیار هذا کرے ان میں سے التعليل بہتر ہو من هذا التعليل يستفاد مثلا أن الصور جماعت سے پڑھی ہے الثلاثة اس نے فرادہ يمكن پڑھ لے دوبارہ تصليهما بہتر کرنے جماعة کے لیے يعيد فرادہ بينهما پڑھی ہے جماعت سے ويصليهما پڑھ لے یا فرادى جماعت سے پڑھی ہے دوسری يعيدهما جماعت سے پڑھ لے فرادى یا فرادہ يصليهما پڑھی ہے دوبارہ جماعة فرادہ پڑھ يعيدهما لے فرادى یہ کر سکتا ہے آخری سلام سلام آخر یہ اس میں بحث ہے اس موضوع میں ظاهرا این محل بحثه تو اگر اگر موالات اگر خراب نہ ہوئے ہوں موالات به هم نخورده و فهمید موالات باید نہ ختم سلام ہوئے بده ہوں اگر موالات اما ختم اگه ہو جائیں تو موالات پھر به هم مسئلہ خورده بدل جاتا یا اینکه مثلا حدث ہے لا صادر تو عاد شده کے یا جو فرصت دلیل ہے گذشته اس پہ کوئی حرج نہیں وہ مطلب وہ نه بالآخر لا اس کو تو بھی عاد شامل ہو جا جائے گی نمیگیره اینجا بعضی اشکال کردن گفتن روایت نماز داره که تکبیر سے شروع مبتدای ہوتی ہے سلام پہ تکبیر ختم ہو و جاتی ختامها السلام این نمازش تموم نشده این هنوز ہے تو جب وہاں نمازه کہاں تک تو نماز میں جاش ہے خوب تو نمازه تا کہ جایی موالات تو ختم نہ ہوں نمازه که اگر موالات ختم ہو جائیں موالات به هم یعنی نخورده پے در پہ انجام دینا اگه امور کو موالات به ختم هم ہو جائے خورده تو نماز نماز نہیں دیگه باطل لا ہے تعاد میگیره چگیری داره عروہ میں بھی موجود ہے مسئلہ البته تفصیل کے محل ساتھ اشکاله محل خلاف عروه هم داره مسئله اما جماعتی فرمودن لا تعاد میگیره حرف خوبیه ہر شخص جو عام ہے مجتہد هر نہیں ہے کسی اون که عامیه که مجتهد نیست اون جس وقت فقیہ کا قول اس کے لیے چه حجت ہے اون چه وہی فقیهی قول اس کے براش لیے کافی ہے حجته همون براش حجت همون وقت
یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. مسئلہ ایک شخص اجتہادی دیگه شہید اول کی طرح ایک مسئله نظریہ نکلے گا اس اجتهادیه. پہ، اگه کسی ایک دوسرے مثل شخص کو شهید دوسرا اول نظریہ ہے. شهید ثانی دو تا دو مجتهده ڈاکٹرز کی این طرح یه نظر داره اون ایک یه نظر داره، مریض کو نتیجه کسی بر اینه آپ دو تا ڈاکٹر کے پاس پزشک لے جائیں، دو میگه ڈاکٹروں کے مریض پاس لے جائیں، دو تا ایک کا نظریہ پزشک کچھ ہے، ایک کا که نظریہ پزشک کچھ ہے، بہت خوبم امکان ہے. هستن ببرید ممکنه دو جور نظر بده. خب پزشک احکام میبرید شریعہ میں اینه مجتہد جو کسی نہیں که ہے، در احکام ایک شرعیه مجتہد جامع شرائط مجتهد کے نیست حکم پر عمل کرے. خودش میتونه به یه جو مجتهد مجتہد جامع جامع شرائط کی شرایط شرائط ہے اونجا اس کو حکم جانتا بده. ہے مرحلے اول میں. خب مجتهد جامع شرایط چه شرایطی داره؟ اگر همون عالم شرایط لازم کہے اگر مرد تو عالم ہونا چاہیے، وہ عالم لازم نہیں ہے تو بھائی عالم جس لازم کو چاہے. عالم اگه گفتیم در یه جاهای لازم نیست به نتیجه حسب ادله است. بله 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 اگر اس حد تک کہ تا اون جایی که به جس حد مرجع تک قبلی مرجع اعتماد قبلی کے کرده اوپر، بوده پہلے مرجع کے اوپر اس کو اگه باقی راه یقین تھا اور نداره اعتماد از تھا، حالا به اس حد بعد تک نمیتونه اعادے کی اعتماد ضرورت به نہیں ہے. قبلی بکنه. یہ دیکھیں اس مسئلے کو این یہ کیا این اس کی دلیل میگه اجماع این رو ببینید اجماع ہے اس بات. میگن اجماع اگر دلیلش فقی اجماعه. خود بھی اپنے اجماع فتوے کو هست بر این که اگر فقیه خودش فتواش عوض شد یا یا مقلد مقلد فقیه پہلے اون کسی اور کا فقیه مقلد تھا، فقیه اب اس دیگه کا شد فقیہ کا و مقلد، جس کا فتوا فتویٰ برخلاف مختلف. اون داره جب تک گذشتش این یک مسئله استثناس از سب اجزا، دوبارہ اس کو از اعادے کی عدم ضرورت نہیں، اجزا مگر یہ کاری خاص نداره جگہ پہ اونجا چون اجماع هست. و حتی من دیدم بعض فقهایی که آثار اجماع چاپ ہے اس کے اوپر. رضوان الله علیهم جمیعا اصول میں بعض علماء نے اس کو توی فتویٰ دیا ہے، لیکن اصول فقہ میں اس پر فتوا عمل نہیں میده کرتا. که اجماع درست نیست، خود حجت صاحب نیست. عروہ نے اما اس کے اصول میں فقه ها فتویٰ دیا شیعه لیکن خود قبول عمل نہیں کرده کیا این اس حرف پر. اصحاب. فرق جیسا ایک نمیکنه انسان اگه فقیر شخص تھا، 10 سال مقلد اس کی فقیه باشه نظر یہ 10 تھی سال نظرش این بود که با غسل جمعه میتونه نماز بخونه، اینم نماز بخونه. حالا همون فقیه کہ که مثلا نماز بعد جمعہ کو، اعتقادش غسل جمعہ سے عوض نماز ہو شد، سکتی ہے، 10 نظرش سال اس نے نماز نماز پڑھی، جمعه اب مثلا اسی فقیر نمیتونه کا عوض فتویٰ کنه، بدل جائے کہ نہیں ہو سکتی. از این به بعد نمیتونه بخونه. اما گذشته ها یا ثابت مثلا بود دوسرے کا که فقیر کا مقلد تو یه یہ جو فقیه پچھلے دیگه اعمال اس نے فرمود اس و فقیر مقلد کے فقیه دیگه پر شد، کیے یا این اس کے اجماع نظر کے بود. چینج ہونے سے پہله اسی کے احکام پہ عمل کیے، وہ سب اجزا صحیح ہیں، اس هست کی و اعادے کی عدم ضرورت چیه نہیں ہے. الا در این مسئله چون اجماع هست. بالکل. بله همیشه میشه فقیه گاهی بله علامہ کے اپنے فتوے بله بدلے ہیں، دیگر فقہا همیشه کے بدلے، هست. ہمیشہ ہے. یہ علامه فتاواش مختلفه، فقهای دیگه، فقهای مراجعی که صحیح آدم فقیر کا میبینه. ایک خلاصه توضیح رسالهش مسائل یه بار آتی ہے، چاپ پھر میشه کچھ بات بعد دوبارہ چند سال چھپتی ہے، اس دوباره میں کچھ چاپ میشه، مسئلے یه عوض فتوای ہوتے ہیں. یہ عوض اس کے شده دیگه. به نظر نظریات کے اوپر ہے، معصوم اس کی که ریسرچ کے اوپر ہے. قدر برداشتشه. بله یہاں پہ تھوڑا سا توقف ہے. اینجا شیخ یه انصاری لحظه خود صبر مخالف کنید. ہیں اس کے شیخ رسائل میں. انصاری مخالف اینه تو رسائل. اگر تقلید کے میگه بعد آقا علم من حاصل بله ہو اگه جائے، از تقلید علم براش حاصل شد اشکال نداره. غالباً اس کی قبول نہیں یعنی کرتے، تقلید میکنه، اکثر قبول نہیں بله کرتے. غالبا قبول ندارن. لیکن یہ مطلب همینی که شما یقینی نہیں ہے. میفرمایید غالبا همینو میگن، اما یقینی نی این مطلب. لازم مفصل نیست دلیل کی ادله ضرورت نہیں ہے. مفصله. همون دلیل مختصر گفت دوش پیرزنه پشم میریخت نخ میکرد، خاتون جو تھی وہ گفتن به مثلا چه دلیل خدا هست، سوت دستشو نگه داشت، گفت همین دلیل. گفتن بن چی؟ رہی تھی، اس سے پوچھا من کیا تا دلیل ہے داشتم کہ اینا رو خدا ہے؟ میپیچیدم پیچیده میشد، دست نگه داشتم اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، این که کون چرخ رک نداره گیا وای میسه داره حرکت میکنه معلوم میشه کہ خداست. جب تک میں چلا رہی تھی یہ همین چرخہ مقدار چل کافیه. رہا تھا، میں نے ہاتھ روک دیا، یہ رک گیا، کہ اس کا مطلب طاقت نہیں مل رہی، اس کو نہیں چل رہا. یہی میرے شیخ لیے انصاری یقین میگه آور اگه ہے کہ علم خدا ہے. براش حاصل شد از اس مقدار میں بھی تقلید کافی ہے، جو جس اشکالی حد تک نداره. علم اون رکھتا ہے اس علم کے لیے اسی حد تک حجته. کافی. گاهی خود ماها یه نفر یه خبر نقل کنه علم برامون حاصل میشه، اون علم حجت. ہاں اگر علم حاصل ہو جائے اسے همسایه تقلید سے، نمیدونه از شیخ حج انصاری اومده کہتے ہیں یا کہ ویسے نه. علم یه حاصل ہو جائے بچه اومد تقلید بهش کے گفتن ذریعے این سے همسایه ما اصول میں، اومده از کال حج، نہیں ہے. اگه از قول این خود ہم علم لوگ براش حاصل شد اون علم حجت.
وقت در اعتقادات چه اشکال داره فرمایش جیسے ایک انسان کا پڑوسی آیا حج پہ گیا ہے، اب اس طرح سوچ رہا ہے کہ آیا کہ نہیں، ایک بچہ آ کے کہتا ہے، اس بچے کی بات ظاہر بچے کا قول حجت نہیں ہے، لیکن اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو، یقین ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، تو علم حاصل ہو جانا کافی. اون مقدار کافیه. اصل یہ کہ محیط ہو یا ایٹماسفیئر ہو یا کہاں پروان چڑھا ہے، کسی بھی طرح سے اطمینان اسے حاصل ہو جائے قائد کے اوپر، یہی کافی. اگر اس مقدار بھی حاصل نہیں ہو نہیں کافی نہیں ہے، پھر تقلید سے نہیں ہو پائے گا. مثال اس لیے مثلا اصول کو مان رہا ہے کہ باپ نے کہا ہے یا مرجع تقلید نے کہا ہے، یا تو یہ خدا کے نزدیک معذور نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کرے ولو اس اپنے فہم کی حد. بالنتیجه البته حکم قتل و اینا شروط زیادی داره. یکی از شروط مهمش اینه که نتیجتا غیر مسلمونا بد حکم قتل وغیرہ میں تو بہت سے شرائط ہیں. همون که ایک اہم شرط یہ ہے کہ چند تا لولا دارن، یکش هم همینه. ایک اہم شرط یہ ہے کہ غیر مسلمان اس سے اسلام کے سلسلے میں برا نہ سمجھیں، اسلام کو بری چھاپ نہ پڑے ان کے سامنے. خود رسول اکرم نے کا جملہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ بالاخره لوگوں نے ایسا کام کیا تھا کہ پیغمبر ان کو اوپر حد جاری کر سکتے تھے، قتل پیغمبر کی سازش کی تھی انہوں نے، لیکن پیغمبر نے کہا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ پیغمبر نے حکومت حاصل کر کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لہٰذا میں حد جاری نہیں کروں. اگه سبب بشه اجرای حدود متهم کردن پیغمبر کی اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ حدود جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. حدود پیغمبر اسلام کا روکنا بتا رہا ہے کہ حدود روکے جا سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ استعان بقوم فلما ظفر بعدوه قتلهم لضربت اعناق قوم كثير. چون منافقین هم خیلی بودن، هزارها بودن. حضرت صادق علیہ السلام روایت داره که پیغمبر خدا فلان فرمایش کہ منافق بہت سے تھے. پیغمبر نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں کہ حکومت حاصل کرنے کے بعد محمد نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تو میں نے قتل کر دیتا. یعنی پیغمبر جانتے تھے ان کا حکم قتل ہے لیکن نہیں کیا اجرا. اون اهم تزاحم دیگه اجراء حدود واجب. پیغمبر نے جو نماز پڑھی عبداللہ ابن ابی کے اوپر، ہدایت مردم ہم واجب ہے، اون اهم ہے. اہم اور مہم کا مسئلہ تزاحم ہے، یہاں پہ اہم کو انجام دیں گے. مرد لوگوں کی ہدایت کرنا اہم ہے، اما مسلمون حکم مسلمون دی. لہٰذا اس موضوع کو پیغمبر نے تعطیل کیا، اس موضوع پہ عمل کیا. کیونکہ مسلمان ہے، حکم مسلمان میں پر عمل کیا نہیں. پیرزنی که پشم میریخت قد درک خودش دلیل براش عیبی نداره. اپنے درک کی حد تک وہ انسان جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، عمل کرے گا. بله نه انسان اگه یک رفیق داره، یک دوست داره که راستگو میدونتش هرچی گفت قبول میکنه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ به همین اشاره انسان کا کوئی دوست ہے به اهل مکه کہ وہ سچ کہتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو قبول کرتا. اگر به شما خبر بدم که دشمن داره، پیغمبر نے اسی طرح اشارہ کیا، مکے والوں سے کہا احتیاط میکنید کہ مجھے سچا سمجھتے ہو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پیڑ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں کریں گے. کیا میں خبر دے رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے؟ لوگوں نے قبول نہیں کیا. نه نماز با ترک سجده سهو ولو عمدن باطل نمیشه. عاده نمیخواد، قضا نمیخواد، فقط کار حرام کرده چون واجب سجده سهو.
در جاهایی نماز که ترک واجبه سجدے سہو کو ترک کرنے سے ولا عمدن، کیونکہ سجدے سہو واجب ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوگی. هر وقت یادش من بکنه. بله اشکال نداره. نه اون در نماز احتیاط، در سجده منسیه کوئی است، حرج نہیں ہے. در تشهد منسی، نه در سجده سهو. نماز احتیاط ہے، سجدہ سہو ہے. صاحب جواهر همین رو میگه، به نتیجه برداشته. الان پزشکا یه پزشکایی نیستن متخصص در یه جهته، صاحب جواب بھی یہی متخصص نظریہ یه رکھتے ہیں. پزشک نیست، بلد یہ نیست. خلاصہ یہ ہے درست کہ جو ان کا متجزی، یعنی در فہم ہے یه اس کو جهاتی بیان کریں گے. مجتهد در یه جهاتی نیست. ایک شخص جو ہے اس کا مثال ڈاکٹر ہے کسی ایک بیماری میں یا کسی ایک عضو بدن میں، اس کو مردم پیش متخصص ہے، کسی میں نہیں ہے. پزشکای متخصص در یه جهت و در جهت‌های دیگه اصلا بلد نی، میرن پیش این در اون جهتی که تخصص داره یا نه. بله بنای عقلا بر اینه. ظاهرا اشکال، البته این محل خلاف لوگ جاتے ہیں عمومی، ایسے ڈاکٹر کے پاس جو کسی کسی که ایک صاحب جہت کا جواهر متخصص ہے، نداره. اسپیشلسٹ ہے، لیکن دوسری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جاتے لوگ. یہ محل اختلاف ہی. البتہ صاحب جواہر جیسے قائل بھی ہیں اس مسئلے کے. بالنسبة للثلث مو ببالي، جی أما بالنتيجة المريض الذي مات في ذلك المرض وصيته في بعض الصور غير نافذة. سو اس کی نسبت میرے ذہن میں اس الآن وقت مو نہیں ہے. ببالي، بس موجودة المسألة. اگر ایک انسان کسی کتاب الوصیہ ہم اسی داریں. مرض میں اگر مر جائے تو اس کا وصیت جو ہے وہ ایک تہائی کے اوپر نافذ نہیں ہوگی. عروہ میں اگر آپ جا کے دیکھیں کتاب الوصیہ میں دلیل خاص ہے ہمارے پاس، کوئی حرج نہیں ہے. البته این حرف غیر مشهوره، از 1000 سال قبل تا حالا چند تا از فقها اینو گفتن، اونا استدلال کردن. تو یہ بات جو ہے غیر مشہور، روایتی از معصوم هست، 1000 سال میں اب تک کچھ فقہا نے یہ بات کہی ہے. روایت هم صحیح ہے، یعنی چه وضوعی روایت ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی غسل جای وضوع میگیره، اور صحیح روایت ہے فقط به قول فقها که ایشون صاحب جواهره کہ کون سا وضو غسل سے زیادہ پاکیزہ ہے. ظاہر بھی یہی ہے، لیکن فقہا نے کہا ہے کہ اس روایت پہ اعراض کیا گیا، یعنی روایت صحیح لیکن وہ فقہا نے اس پہ عمل نہیں کیا. شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ مرتضیٰ، سید مرتضیٰ، آج تک مشہور فقہا نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا. درست باشه، حجت باشه این روایت میپذیریم. اس باب سے نہیں کہ مثلا غسل جمعہ غسل مستحب ہے، نہ اس باب سے کہ یہ باب حجت ہے، یہ روایت حجت نہیں، کیونکہ اس روایت سے اعراض کیا ہے علماء نے، اس پہ عمل نہیں کیا ہے، مسقط کر دیا ہے اس کو. لیکن اگر کوئی ایسا ہے شخص ہے جو اعراض کو مسقط نہیں سمجھتا حجیت سے، تو وہ اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے، البتہ بہت کم ہے. همین وقت مقتضای جمع بینش اینه که اون واجبان حمله بر معنای ثبوت بشه، نه وجوب شرعی، یعنی ترکش حرامه. قرآن گفته فاذا وجبت، اس کا مقتضا جمع یہ ہے، دونوں روایتوں کو اگر جمع کریں گے تو ایک ہے کہ ایک وہ واجبون یعنی شریعت، قرآن کا اذا وجبت جنوبها یعنی ثابت ہو جائے، جب ثبوت کے معنی میں ہے واجب یہاں پر. الان مو ببالی، الان مو ببالی.
شیخ محمد اس تقی وقت میرے ذہن میں العاملی نہیں ہے، أيضا عند الشرح اس وقت ذہن میں للعروة نہیں وهو ہے میرے معاصر اصطلاح۔ لذلك الزمان، هو أيضا من تلاميذ النائني شیخ وهو محمد أيضا تقی من عاملی تلاميذ النائني. معاصر محمد تھے، تقی العاملی عند شرح العروة. شیخ العینی کے تلاميذ میں سے تھے۔ شرح العروة ما شايف منه لا، جی کے پاس شرح وهو عروہ ہے أيضا اور شیخ متقدم تقی عليه عاملی، هؤلاء، معاصر للنائني نفسه من میں نے تلاميذ ان سے ان کے نہیں المجدد دیکھی۔ الشيرازي عارض الحمداني. حمدانی مرزا کے شاگردوں میں سے ہیں، با مرزا هیچ شیرازی کے۔ غسلی نمیشه نماز خون مگه غسل جنابت فقط، مشهور بین فقهام همینه. کوئی غسل سے کسی بھی غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے غسل جنابت کے، اور مشہور فقہا کے درمیان بھی یہی ہے۔ نه چهار فرسخ مال تربت امام حسین علیه السلام. نماز رو در شهر کربلا کسی که مسافره اگه 10 روز نمیخواد چار بمونه فرسخ نہیں، چار فرسخ مخیره که تربت امام شکسته حسین، بخونه یا تموم. نماز شہر ولی از کربلا میں شهر جو انسان کربلا بزرگ مسافر بشه ہے 10 چه روز 4 نہیں رکنا فرسخ باشه چاہتا، چه بیشتر وہ چه خیر ہے، وہ کمتر، تخیر ہے کہ چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے۔ چون تو روایتش داره کربلا جتنا بھی حرم الحسین شہر بڑا ہو علیه جائے یہ السلام. حکم وسعت تا پیدا اونایی کر که لے گا، شهر کربلا صدق میکنه نماز مخیره. این کیونکہ روایت اجماعی میں هم کربلا نیست، یه حرم عده الحسین، اینجور گفتن، منم جہاں بعضیش تک شہر کربلا کا نام ثابت ہوگا وہاں تک یہ حکم ہے۔ البتہ یہ اجماعی نہیں ہے، بعض نے الگ فتویٰ دیا، میرا نظر یہی ہے۔ نه اون مال تربت امام حسینه. وہ تربت امام حسین کے سلسلے کی بات ہے۔ بله. خب معلوم نیست چقدر زمینه کربلا، روایاتش مختلفه، 5 جی فرسخ داره، 4 فرسخ داره، 3 فرسخ داره، ہمیں معلوم مختلفه. نہیں کہ زمین کربلا نه کہاں آخه تک ہے، ببینید نه روایت ببینید میں 4 فرسخ بھی ہے، 30 ببینید فرسخ بھی ہے، مختلف ہے۔ دیکھیں مجازه، حتما دیکھیں مجازه. ببینید کربلا، کربلا در اون روایات تخییر مجازی بات نماز ہے، بین یہ قصر حتما و مجاز۔ تمام با کربلا مکه و مدینه و کربلا کوفه گذاشته شده. ان این روایات شهر بوده. تخییر نماز الان میں مکه علماء و قدماء خیلی کے روایت درمیان داره مکه حرم الله، مکے المدینه و حرم مدینے و رسول کوفے الله کے ساتھ صلی رکھا الله گیا تھا، علیه یعنی و پھر آله و شہر ہے، حرم امیر المؤمنین و مکے ہے، روایت کربلا میں حرم مکہ ہے الحسین. حرم اللہ، گذشته از اینکه زمان المدینہ حرم امیر رسول اللہ حسین صلی اللہ علیہ کربلا هی وسلم، بنا الکوفہ میشده، حرم امیر شهر المومنین میشده، بعد خراب والکربلا میشه، حرم الحسین۔ تو دوباره شهر میشده، مکرر اور میشه. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخه زمانے شهر کوچیک کربلا کربلا شہر خیلی بزرگ. شہر بنتا تو خراب ہو جاتا، دوبارہ پھر بله شہر بنتا تھا پھر خراب کر دیا جاتا، بہت چھوٹا سا شہر تھا۔ یا زمان بن العباس. جی یہ بنی عباس کے زمانے میں۔ اما ببینید سیاق، آقایون میگن سیاق، این کربلا ردیف مکه و مدینه و کوفه گفته شده لیکن که اونا شهر لیکن بودن. سیاق وقتی یہ کربلا سیاق کو دیکھیں، نمیشه بگیم اونا شهر، این کربلا زمینش بلاکر مکے قرار مدینے گرفت. اور کوفے باید کے بگیم هر ساتھ شهری رکھا کربلا. گیا ہے و اس خیلی روایت میں، مکه و مدینه و کوفه هر قدر بزرگ و کہ کوچیک یہ نہیں بشه کہیں گے کہ وہ شہر ہے اور میاد اس کے همون مراد صرف زمین ہے، نہیں، یہ بھی صدق شہر ہے۔ شهر کربلا هم همینه که صاحب جس عروه طرح اومده مکے و متصل مدینہ اور همین کوفہ کرده جتنا بھی بڑا ہو که جائے به حکم همین وہی رہے روایت که گا، کربلا حرم کیونکہ الحسین جہاں علیه تک شہر السلام کہلائے گا اتفاق وہاں داره تک غیر حکم تصریح شہر رہے گا۔ دیگه مثلا کربلا میں بھی یہی بعضی تصریح گفتن ہوگی، فقط حائر که محصور اسی میکنه روایت کی حرم، بنا پہ کہ حتی کربلا روایت حرم بعدی به حسین حرم علیہ الصلوۃ نمیگیره. والسلام ہے، بعض نے کہا کہ فقط حائر، بله در تخییر فرسخ بعض نگفته، نے صرف در حرم مسئله کو کہا ہے، تربت بعض نے امام حتی حسین رواق کو بھی فرسخ. شامل نہیں کیا ہے۔ در تخییر فرسخ من یادم نمیشه. تخیر میں فرسخ نہیں کہا، تربت امام حسین میں حائر فرسخ ہے۔ داره، کربلا داره،
ایناست. ترخیر فرسخ میں بحث نہیں ہے، تخیر نماز قصر اور تمام میں بله حائر کا جملہ آیا ہے، کربلا کا جملہ آیا ہے. لازمه آخه. یعنی این هم جی ظاہر نہیں، ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. مثلا بعضیش داره طین و قبر الحسین علیه السلام، لحاظا بعضی ها اشکال کردن خوردن تربت دور از جی قبر. تربت میں تین القبر کا بھی جملہ ہے بعض روایات بود میں، خود من میگفت بعض نے اشکال مطلقا اشکال میکرد که غالبا اشکال دور نمیکنه. قبر سے دور والی مٹی پہ تربت اشکال کیا، بریزن بعض تو آب، الان آب بعض رفتش فقہا نے قبر. اشکال کرتے تھے، ولی از نظر بعضی علمی اشکال نہیں کرتے. بحث هست در مسئله، اما ظاهرا بعض کہہ رہے تھے کہ اسے پانی میں ڈالے تربت کو، پھر پانی پیے. بحث ہے، علمی لحاظ سے بحث ہے. اون وہ حائره، حائر ہے، اون وہ حائر حائره کی بات ہے. حائره 25 ذرا. 25 ذرا فاصلہ قبر سے جو ہے یا ذری سے. تقریباً 12.5 میٹر. 12 متر و نیم. ذرا کا مطلب ہوتا ہے ذرا یعنی از انگلیوں سے ذراعین لے تا کر آرنج. این کوہنی 2 تک. متر. یہ تقریباً 25 ذرا یعنی 12.5 میٹر. 12 متر و نیم. 12 متر و یعنی نیم از امام بالای حسین علیہ سر السلام کے سر مقدس سے لے امام کر جہاں حسین، تک یہ 12 متر و فاصلہ نیم ہو. از پایین پاشون، 12 متر و نیم از جلو رو و پشت سر. صلی الله علی محمد و آل سيدي يا إمام، إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به